کرنا شروع کر دیں تو ان کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے, وہ ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے بال جو ہیں وہ پودوں کی مانند ہے, گھاس کی مانند ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ بہت جینٹل بیہیو کرنا ہے. ان کو سکھانے میں بڑے ان کے خیال رکھنا ہے, خشک کرنے کے وقت, ان کو کامبنگ کرتے وقت, ان کو اسٹائل دیتے وقت, باندھتے وقت ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنا ہے جس طرح ہم پودوں اور پھولوں کے ساتھ کرتے ہیں. آئی ریمبر وین آئی واز ینگ, تو میں ہمیشہ نا وہ تولیہ لے کے بہت زور زور سے دوڑ, میرے ابو اتنا چڑھتے تھے کہ کر کیا ان کو مار رہی ہو, کپڑے دھو رہی ہو, تو یہ چیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. خواتین ایسے کرتی تھی کہ وہ تولیہ کے دو حصے لے کے کپڑوں کے اور سے جو ہے تو اس کو رگڑنا, اس سے بھی جو ہے اس سے ڈیمیج ہوتا ہے, بالوں کا جو شیفٹ ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. میں نے مطلب بہت سمپل سے اسی طرح بتایا نا کہ جس طرح ہم پودوں اور پھولوں کو کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, ویری جینٹل بیہیو, وہ ہمیں اپنے بالوں کے ساتھ کرنا چاہیے. بالکل. مگر سر جیسے خواتین ہیں کچھ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے گرمی سردی سے تعلق نہیں ہوتا ہیئر فال کا, دے کیپ آن فالنگ. اچھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا لفظ استعمال کر دیا نا آپ نے, تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل پریگننسیز ہو رہی ہیں, یعنی کہ یہ کے بعد دیگرے جو ان کے بچے ہو رہے ہیں, یا بچے جو چائلڈ کی جو بیئرنگ جو ایج ہے, ان کی جو فرٹیلیٹی کی جو ایج ہے, تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ایک عورت مطلب کنسیو کرتی ہے, ماں بننے کے لیے جا رہی ہوتی ہے, تو اس وقت اس کو دو انسانوں کے برابر غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو وہ خود, اور ایک وہ وجود جس کو وہ مطلب قدرت اس سے تخلیق کروا رہی ہے, اس کے جسم میں جو ہے تو وہ پرورش پا رہا ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کو اپنی غذا چاہیے بلکہ اس بچے کی بھی غذا چاہیے جو اس کے جسم میں پرورش پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں پاکستان, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو مطلب غربت کی کافی نچلی سطح پر جو یہاں پہ لوگ جو ہیں تو وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سب سے پسا ہوا اور مظلوم طبقہ جو ہے تو وہ ہمارا مطلب یہ کہ عورت کا ہے. اچھا, وہ کچھ سوشلی بھی ہے اور فائنینشلی بھی ہے. سوشلی اس حوالے سے ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک گھر میں ایک عورت ہے, اس کے 2-3 بچے بھی ہیں, شوہر بھی ہے, اور وہ اب وہ مزید ماں بننے والی ہے, تو اس کو تو 2 آدمیوں کے برابر غذا کی ضرورت ہے, اس کو دودھ کی بھی ضرورت ہے, اس کو کچھ آئرن کی چیزوں کی بھی ضرورت ہے, وائٹامنس کی بھی ضرورت ہے. تو یہاں عورت کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک سیب ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ یہ ہمارا سوشل سرکٹ ہے, مطلب بڑا اچھا ہے, لیکن اس کی خواہش ہوگی کہ وہ سیب یا تو اس کا بچہ کھا لے یا اس کا شوہر کھا لے, حالانکہ ضرورت اس بچے سے یا اس شوہر سے اس کو زیادہ ہے. تو کچھ یہاں آ کے ہمارے کلچر کی وجہ سے ان خواتین میں جو ماں بننے والی ہوتی ہیں یا ماں بن رہی ہوتی ہیں, بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, تو ان کے اندر غذائی جو ہے وہ کمی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ان کا کیلشیم پورا نہیں ہوتا, ان میں جو ہے تو آئرن پورا نہیں ہوتا. تقریباً 50% خواتین جو ہیں ان کا ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سے بلو 10 ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس سے بھی 10 ہوتا ہے. تو جب آپ ایک وہی والی بات آ گئی گارڈن والی کہ ایک جگہ پر گھاس ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کھاد ہی نہیں ہے, تو کتنے دن تک وہ گھاس جو ہے تو وہ ہری بھری رہے گی, زندہ رہے گی؟ نہیں رہے گی, وہ سوکھ جائے گی, مر جائے گی, جھڑ جائے گی. بالکل اسی طرح جب ایک عورت کے جسم میں وائٹامنز ہی نہیں ہے, آئرن ہی نہیں ہے, توانائی نہیں ہے, تو کس طرح اس کے بال جو ہیں تو وہ ہیلدی رہ سکتے ہیں؟ کتنے دن تک رہیں گے, کب تک رہیں گے؟ نہیں رہیں گے, وہ گرنا شروع ہو جائیں گے, ڈرائی ہو جائیں گے, ان میں بریکیج شروع ہو جائے گا, بے جان ہو جائیں گے, رف ہو جائیں گے, سفید ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بالوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کی انٹرنل ہیلتھ سے براہ راست ڈائریکٹلی پروپورشن ہے آپ کی انٹرنل ہیلتھ سے. اف یو آر ہیلدی, یور ہیئر ول بی ہیلدی. بٹ ہارمون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اسپیشلی وین یو ڈیلیور اے چائلڈ. ایک منٹ, پہلی اس پہ تو جائیں نا, پہلی بیسک پہ تو جائیں کہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ کس وجہ سے ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اپنے کل کے پیشنٹ کو انالائز کروں کہ اگر میں نے کل ہیئر فال کے حوالے سے 20 پیشنٹس دیکھیں, ابھی ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں, ابھی مردوں میں نہیں, مردوں میں کازز جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ, کازز بالکل ڈفرینٹ ہے. تو خواتین میں اگر میں نے کل 20 خواتین دیکھی ہیں جو میرے پاس آئی ہیں اور ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے بال گر رہے ہیں, تو اس میں سے صرف 2 ہوں گی جن کا پرابلم ہارمونل ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن 18 خواتین جو ہیں وہ ایسی ہوں گی جن کا پرابلم جو ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ڈیفیشنسی سے ریلیٹڈ ہوگا. بالکل ینگ گرل, اچھا ینگ گرل کی بات لے لیں کہ جو ماں نہیں بن رہی ہیں, تو ہمارے یہاں خواتین میں سائیکل کا نظام, ہمارے یہاں نہیں بلکہ خواتین کا نیچرل قدرتی جو ہے وہ ایک ماہانہ پیریڈ کا سائیکل کا نظام ہے, تو اس میں بھی ایک بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے, ہر مہینے آپ کا ایک بلڈ جو ہے وہ لاس ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ریسٹور کرنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہو پاتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری ینگ گرلز میں بھی ہیموگلوبن کا لیول بہت زیادہ کم ہے. بالکل بالکل, کیونکہ وہ اتنا ان کا ڈائٹ اور اپنا کیئر نہیں اتنا کرتی, آئلنگ نہیں کرتی ہیں جو لوگ. اچھا پھر آ جائیے کہ جو لوگ ڈاکٹر صاحب ایک کال آئی ہے, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
अच्छा, कॉलर आई गेस डिस्कनेक्ट हो गए हैं. हम एक ब्रेक ले लेते हैं. नाज़रीन वापस अचूं था पंहिंजी हिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ. डॉक्टर साहब सां मज़ीद ॻाल्हियूं कंदासीं. प्लीज स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक खां पोइ वापसि आया आहियूं ऐं डॉक्टर साहब सां पंहिंजी गुफ़्तगू कंटिन्यू कंदासीं. असां थोरो हेयर फॉल ते ॻाल्हायो ऐं हाणे मां चाहींदसि असां थोरो पंहिंजो स्किन खे बि केटर कयूं, बॉडी खे बि केटर कयूं ऐं कॉल्स बि तव्हां जूं गॾो गॾु वठंदासीं. पर डॉक्टर साहब सां मज़ीद ॻाल्हायूं था हाणे थोरो स्किन जे बारे में. जी डॉक्टर साहब. वो अभी ब्रेक में शहजाद साहब बताए थे कि आप कॉल्स के लिए नंबर जो है वो अनाउंस बिल्कुल नंबर स्क्रीन पे आ भी रहे हैं. आ रहा है नंबर स्क्रीन पे शायद नहीं आ रहा है. शायद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ अपने कॉलर्स को. नाज़रीन असां जो नंबर आहे 021-3564-1017. तव्हां इन्ही नंबर ते असांखे कॉल करे था सघो ऐं डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाए सघो था. जी डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जो स्किन है हमारी ख़वातीन को जो है वो बहुत ज़्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, ऑयली स्किन का प्रॉब्लम होता है. आई एम श्योर अभी थोड़ी देर में कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी जो अपनी क्वेरीज जो भी होंगी उनकी पूछेंगे. बट सिंस मैं भी जानना चाह रही थी कि जो ऑयली स्किन और पिंपल्स का एक फैक्टर होता है, बिकॉज आई हैव नोन फ्यू पीपल जो कि इतना ज़्यादा डॉक्टर्स उन्होंने हर किस्म का डर्मेटोलॉजिस्ट ट्राई कर लिया है, हर जगह जाती हैं मगर उनको नहीं फर्क पड़ता पिंपल्स पे. तो इसका किस चीज़ से ताल्लुक है? देखिए स्किन का ये जो आपने कहा ऑयली स्किन और पिंपल्स ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. इसको हम मुख्तसरन भी अगर बताएं तो हमें काफ़ी टाइम चाहिए कि इसका ताल्लुक किस चीज़ से है. तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक जो है हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन्स हैं, जो हमारे एडल्ट होने के बाद जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन भी कहलाते हैं, इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है इस बीमारी का उनसे है. ठीक है. अच्छा, अब ये सबको क्यों नहीं होती और कुछ लोगों को क्यों होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है बचपन से या शुरू से उनकी ऑयली स्किन होती है तो वो बहुत प्रोन होते हैं कि जैसे ही जब वो एडल्टहुड में जाएंगे तो उनकी स्किन पर एक्नी निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगे. होता क्या है कि हर इंसान की जो जिल्द है, चेहरे की जो जिल्द है या चेस्ट की है या कमर की है, उसके ऊपर एक मखसूस किस्म के ग्लैंड्स होते हैं. उनके अंदर मखसूस किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं. जी जी. उनसे एक नॉर्मल रतूबत जो है तो वो सेक्रेट हो रही होती है, वो हमारी स्किन को जो है वो मॉइस्चर रखती है, नॉर्मल रखती है. ठीक है. कुछ लोगों की सेबेशियस ग्लैंड्स की सेक्रेशन ज्यादा होती है तो उनकी स्किन चिकनी होती है, कुछ लोगों की नॉर्मल होती है तो उनकी स्किन नॉर्मल होती है, और कुछ लोगों के सेबेशियस ग्लैंड्स की सेक्रेशन बहुत कम होती है तो वो ड्राई स्किन का शिकार होते हैं. ठीक है. कॉलर है हमारे पास तो मैं एक कॉलर ले लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. केर तो ॻाल्हाए? अल्लाह जो शुक्र आहे, बिल्कुलु ठीकु ठाक. तव्हां केर पिया ॻाल्हायो? जी मां रज़िया ॻाल्हायां थी. रज़िया मक़बूल. किथां? घोटकी खां. जी तव्हां ॿुधायो तव्हां डॉक्टर साहब सां छा पुछणु चाहींदव? अॻु में मां तव्हांखे मुबारकबाद ॾींदसि, तव्हांजो जेको प्रोग्राम शुरू थियो आहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ॾाढी ख़ुशी थी आहे असांखे इहो प्रोग्राम जो शुरू थियो आहे. अल्लाह ताला ॾाढो कामयाब कंदो ॾींदो. आमीन आमीन. जी मां डॉक्टर साहब खे इहो पुछणु चाहींदसि, मूंखे तकलीफ़ ॾाढी थी अॼु आहे. पंहिंजे टीवी जी तव्हां आवाज़ बंदि करे छॾियो. तव्हांजी आवाज़ ॾाढी एको पई करे. तव्हां टीवी खे म्यूट करे छॾियो. कट गई. बहुत प्यारी सी कॉलर, और उसने देखे मुबारकबाद दी प्रोग्राम शुरू होने की. और इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो तो वो मुंतजिर थे कि सारे चैनल से जो है मॉर्निंग शो आ रहे हैं, और ये आवाज से जो इतना बड़ा चैनल है सिंध का खास तौर पे, और मतलब बहुत ही उसने अपना एक मकाम और जगह बनाई हुई है. तो मॉर्निंग शो क्यों नहीं है? वो एक ट्रेंड बन गया है हर चैनल का, एक मॉर्निंग शो. और जैसे कि मैं सुबह भी अपने इंट्रो में भी ये बात करी थी कि हमारी खवातीन है जो सबसे ज्यादा मॉर्निंग शोज देख रही होती हैं. बच्चों को स्कूल भेज दिया होता है, फुर्सत से नाश्ते वाश्ते हो चुके होते हैं, आराम से टीवी के आगे बैठती काम भी हैं, करती जाती हैं और चीजें भी देखती जाती हैं. और अगर उनको कहीं कोई अपना मसला हल होता हुआ नजर आ रहा होता है तो वो उस टेलीफोन कॉल के जरिए या उस इंफॉर्मेशन के जरिए उनका प्रॉब्लम भी जो है वो घर बैठे सॉल्व हो रहा होता है. मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है. अगर हम देखिए, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम काम करते हैं, मरीज देखते हैं, उसके पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं. ठीक है, ये तो हमारा प्रोफेशन है, हमारी रोटी रोजी चलना सब कुछ इसी से वाबस्ता है. लेकिन अगर इसके साथ साथ इन प्रोग्राम्स के हवाले से या कहीं किसी भी चैनल के हवाले से
کسی کا مسئلہ ہم ٹیلی فون پہ یا ایک پروگرام کے حوالے سے حل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، ایک سوشل یہ سوسائٹی کی ایک خدمت ہے جو تھوڑی تھوڑی سب کو جو ہے تو وہ کرنی اور چاہیے. اب سے بہت ساری ایسی خواتین ہیں، چاہے آپ کسی بھی شہر میں لے لیں، کوئی کسی بھی شہر میں ہو، جو گھر سے نکلنا ان کے لیے عورتوں کے اتنا مسئلہ ہوتا ہے، آئندہ بچوں کے مسئلے ہیں، جو ہے تو وہ گاڑی کا مسئلہ ہے، ٹریڈیشنل لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ جی وہ نہیں نکل سکتی، یا یہ ہوتا ہے کہ جی خواتین ہیں تو یہ مرد ڈاکٹر کو نہیں، ابھی بھی اس طرح کا ہے ٹریڈ ہے کہ یہ مرد ڈاکٹر کو جو ہے تو وہ نہیں دکھائیں گی. اچھا پھر اب ہم اسی پہ آ جاتے ہیں واپس نا، ایکنی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ جو وہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی اب اتنی ساری اویئرنیس کے باوجود جبکہ یہ بات بتا دی گئی ہے اور آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اٹ از اے ڈیزیز، اٹ از اے ٹریٹیبل ڈیزیز اور اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے، اس کا کامیاب علاج موجود ہے، اس کے باوجود آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علاج نہیں کرواتے ہیں اور اس کو یہ کہہ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں کہ کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شادی ہوگی تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. پیرنٹس جو ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہر عمر میں اس عمر میں یہ نکلتے ہی ہیں، ہمارے بھی نکلے تھے جو تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے 16-17 سال کی عمر میں تو اسپیشلی ایگزیکٹلی. تو یہ نکلتے کیوں ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے اسکن کی رطوبتیں ہوتی ہیں. اب جب جیسے ہی بچہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 13-14 سال کی عمر میں داخل ہوتے ہیں تو پیوبرٹی میں آتے ہیں، جب وہ جوانی کی حدوں کو ٹچ کرنے لگتے ہیں تو ان کے جو اینڈروجنز ہوتے ہیں جس میں مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون اور خواتین میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون، یہ ان کے اینڈروجنز ہیں، میڈیکل میں ان کو اینڈروجنز کہتے ہیں، ہارمونز ہیں، حدود ہیں. تو یہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ان حدود کے ایکٹیو ہونے سے ہماری جسم کے بہت سارے نظام جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک عام سی جو لڑکی جو 10-12 سال پہلے بالکل ایک بچی کی نما کی شکل ہوتی ہے، جب 13-14 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور جب وہ اس کے اینڈروجنز ریلیز ہوتے ہیں تو اس کی شکل صورت باڈی فیچرز جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح ایک بچہ لڑکا جو 11-12 سال کی عمر کا ہوتا ہے وہ ایک بچہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ 13-14 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے اس کے باڈی فیچرز جو ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اینڈروجنز جو ہیں وہ ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، اس کی آواز میں تبدیلی آتی ہے، اس کی مونچھیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، داڑھی نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم کے دیگر حصے پہ بال نکلنا شروع ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ، اس کی باڈی فگرز کے اندر جو ہے تو وہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بیکاز آف اینڈروجنز ہوتا ہے. یہیں پر ہی آ کے جب یہ اینڈروجنز تمام چیزوں کو متحرک کر رہے ہوتے ہیں تو یہیں آ کے یہ جو ہمارے سیبیشیس گلینڈز ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیتے ہیں. تو جو سیکریشن جتنی سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے کئی گنا سیکریشن سیکریٹ ہونے لگتی ہے. تو وہ جو آئلی اسکن والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب سیکریشنز مزید بڑھ جاتی ہے تو وہ زیادہ تیزی سے آئل جو ہے تو وہ باہر نکلنے لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے یا بچیاں اس عمر میں اس کو صفائی کا یا اس کا خیال نہ رکھیں تو جن نالیوں سے وہ سیکریشن نکل رہی ہوتی ہے ان کو سیبیشیس ڈکٹ کہتے ہیں. تو بعض اوقات وہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں. جب وہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو وہ سیکریشنز تو بن رہی ہے، حدود میں سے وہ رطوبت تو نکل رہی ہے، بن رہی ہے، لیکن وہ باہر خارج نہیں ہو رہی کیونکہ نالی بند ہو گئی ہے. تو وہاں جا کے وہ پمپل کی شکل میں جو ہے وہ رطوبت جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم پھر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور پمپلز اور پسٹیولز اور ایکنی کومیڈنز اور سسٹ اور وہ تمام پھر وہاں سے پورا پروسیس جو ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آئلی اسکن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے، جو نارمل اسکن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم نسبتاً کم ہوتا ہے اور ڈرائی اسکن والے لوگوں کو عام طور پہ یہ پرابلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کچھ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ کچھ جو پیرنٹس بچوں نے کہتے ہیں شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا تب صحیح ہو جائے گا، مگر میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کی شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا اسپیشلی شادی کے بعد تو وہ کھڈے ایک چہرے میں زیادہ ہو جاتے ہیں. متس اینڈ ٹیبوز ہیں، متس اینڈ ٹیبوز ہیں، مگر وہ نہیں ہوتا سوسائٹی میں ہمارے متس ہیں. بالکل میرا کہنا تو یہ ہے کہ اٹ از اے ڈیزیز، اٹ از اے کیوریبل ڈیزیز، اٹ از اے ٹریٹیبل ڈیزیز. اگر کسی بھی بچے کو یا بچی کو ایکنی شروع ہو گئے ہیں تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اسکن کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں. پراپر ٹریٹمنٹ کرانے سے 3 سے 5 مہینے 6 مہینے میں یہ ایکنی عام طور پہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے تو ایکنی کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ وہ پگمنٹیشن چھوڑ جاتے ہیں یا گڈھے چھوڑ جاتے ہیں، اتنے خراب چہرے، اتنے خوبصورت چہرے اتنے خراب ہو جاتے ہیں اس ایکنی کی وجہ سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالکل. اچھا پھر اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں آج کل کی سوسائٹی میں، جہاں پر مطلب یہ کہ ہر چیز کو نیٹ اور کلین مانگتے ہیں. کہیں ہم جاتے ہیں